سارے واقعات ہندوستان کی تاریخ میں ہوئے. نفرت کی بنیاد پر دیش ترقی نہیں کر سکتا, نفرت کی بنیاد پر ملک ترقی نہیں کر سکتے. آج اگر کچھ لوگ اپنی سیاست کے لیے ہندو مسلم کو لڑانا چاہتے ہیں, ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف دویش اور نفرت پھیلانا چاہتے ہیں, وہ یہ بات نوٹ کر لیں, یاد کر لیں, اس سے دیش کا کچھ بھلا ہونے والا نہیں ہے, اس سے سوائے نقصان کے کچھ حاصل ہونے والا نہیں. ہم نے ہر ظلم کو کنڈیم کیا ہے. اگر 30 سال پہلے کشمیر میں ہمارے پنڈت بھائیوں ہندو بھائیوں پر ظلم ہوا تو غلط تھا اور غلط ہے اور غلط رہے گا, ہم سپورٹ نہیں کر سکتے اس کا. لیکن جو 2002 میں ہوا وہ بھی غلط تھا, جو 1989 میں ہوا وہ بھی غلط تھا, جو میرٹھ میں ہوا وہ بھی غلط تھا. انسان کا خون ایک انسان بہائے, انسان پر انسان ظلم کرے, یہ انیائے ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام کی تعلیم تو یہ ہے, من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. ایک منشیہ کی ہتیا کرنے والا, ایک نردوش کو قتل کرنے والا پوری مانوتا کا, پوری انسانیت کا قاتل ہے. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا, اور ایک انسان کی جان بچانے والا پوری انسانیت کی جان بچانے والا ہے. ہم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے. اللہ کے نبی 10,000 صحابہ کرام کو لے کر کے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں. آج مکہ میں سارے لوگوں کے سر جھکے ہوئے ہیں. یہ وہی مکہ کی سرزمین ہے جہاں سے 8 سال پہلے میرے نبی کو نکل کر کے جانا پڑا تھا, اپنا گھر چھوڑ کے جانا پڑا تھا, اپنا وطن چھوڑ کر کے جانا پڑا تھا. آج 8 سال کے بعد میرے نبی بڑی فاتحانہ شان کے ساتھ, بڑی عزت و مقام کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ آ رہے ہیں. نبی کا ایک اشارہ ہو جائے پورے مکہ میں قتل عام ہو جائے گا. نبی کا ایک اشارہ ہو جائے مکہ کی گلیوں میں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی. اللہ کے نبی مکہ میں داخل ہو رہے ہیں اور ہائے ہائے آج روس حملہ کر رہا ہے یوکرین کے اوپر. آج ابھی میں نے نیوز پڑھی, مسجدوں پر بھی حملہ ہو رہا ہے, اسپتالوں پر بھی حملہ ہو رہا ہے. آج ایک ملک جب دوسرے ملک پر حملہ کرتا ہے یہ پرواہ نہیں کرتا میں کس کو مار رہا ہوں, کس کو قتل کر رہا ہوں. میرے پیارے ساتھیوں, میرا نبی لوگوں پر حملہ کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا. میرا نبی لوگوں کو مارنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا. میرے نبی تو رحمت بن کر کے آئے تھے. میرے نبی مکہ میں داخل ہوئے, چہرے پر کوئی غرور نہیں ہے, چہرے پر کوئی غرور نہیں ہے, ہونٹوں پر کوئی مسکان نہیں ہے, سر جھکا ہوا ہے, زبان سے اللہ کی تکبیر کے کلمات جاری ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. آپ داخل ہوئے, خانے کعبہ کے اندر گئے, اس میں حضرت ابراہیم کا فوٹو رکھا ہوا تھا, حضرت اسماعیل کی پینٹنگ رکھی ہوئی تھی. آپ نے اس پینٹنگ کو نکال کر کے پھینکا اور دنیا والوں سے کہا, او لوگوں, ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کبھی اپنی تصویر بنانے کا حکم نہیں دیا. خانے کعبہ میں بہت سارے بت رکھے تھے, اللہ کے نبی نے سارے بتوں کو نکالا, نماز پڑھی 2 رکعت, خانے کعبہ کے باہر نکلے, خانے کعبہ کے دروازے کے پاس کھڑے ہو گئے. مکہ والے لائن سے کھڑے ہوئے. نبی نے خطبہ دیا, لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آج اپنا وعدہ پورا کر دیا اور دشمنوں کو شکست دے دی. اے مکہ والو, آج محمد رسول اللہ تمہارے سامنے کھڑے ہیں, بتاؤ تمہیں آج مجھ سے کیا امید ہے, میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا. مکہ والے بیچارے بھیگی بلی بنے ہوئے, کہتے ہیں اخن کریم ابن کریم, اے محمد آپ بڑے شریف آدمی ہیں اور شریف باپ کی اولاد ہیں, ہمیں آپ سے اچھی امید ہے. اللہ کے نبی چاہتے تو انتقام لیتے. یہ وہی مکہ والے ہیں جنہوں نے میرے نبی کے اوپر نماز کی حالت میں اونٹنی کی بچہ دانی لا کر کے رکھی. یہ وہی مکہ والے ہیں جنہوں نے میرے نبی کی گردن میں چادر ڈال کے گلا دبانے کی کوشش کی.
یہ وہی مکہ والے ہیں جنہوں نے میرے نبی کا قتل کرنے کی پلاننگ کی. یہ وہی مکہ والے ہیں جنہوں نے میرے نبی کو وطن سے نکالا. آج سب لائن سے کھڑے ہیں. اللہ کے نبی چاہتے تو انتقام لے سکتے تھے, پرتیشودھ لے سکتے تھے, بدلہ لے سکتے تھے, مگر میرے نبی تو رحمت کائنات بن کر کے آئے تھے. میرے نبی تو مرسی اور کرپا اور دیا بن کر کے آئے تھے. میرے نبی نے فرمایا لا تسریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء. اے مکہ والو جاؤ, آج محمد الرسول اللہ کسی سے بدلہ نہ لیں گے, کسی سے انتقام نہ لیں گے. اذهبوا انتم الطلقاء, جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو. محمد الرسول اللہ کسی کو سزا نہیں دیں گے. ہم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے. آج بھارت کا ماحول خراب کرنے کی بڑی گہری چال چلی جا رہی. سوال یہ ہے میرے بھائیوں, جو میری تقریر کا ٹاپک ہے, کہ ہم کیا کریں کہ ہماری کھوئی ہوئی عزت لوٹ جائے. جو مقام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا تھا, اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو عروج ہمیں دیا تھا, وہ دوبارہ ہمیں کیسے ملے گا؟ اور ہم نے کون سی ایسی غلطی کی ہے, کون سا ایسا گناہ کیا ہے کہ آج ہمیں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں؟ ہمارے عروج کے اسباب کیا ہیں, ہمارے زوال کے اسباب کیا ہیں؟ اس پر میں تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا اور اس کے بعد میں آپ سے اجازت دے دوں گا. بھائی ہم اور آپ مسلمان ہیں اور ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کلمے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اب ظاہر ہے کہ ہمارے اسلام کی پہچان ہے توحید. جب توحید پر تھے ہم دنیا میں عزت والے تھے. جب ہم نے توحید سے منہ موڑا, مسلمانوں کے گھروں میں شرک ہونے لگا, مسلمانوں کی عورتیں کالے دھاگے پہننے لگیں, مسلمانوں کے بچے کالے دھاگے پہننے لگے, مزاروں پر سجدے کرنے لگے, محرم میں تعزیے بنانے لگے, قبروں پر سر جھکانے لگے, اس دن سے اس امت کے زوال کی داستان شروع ہو گئی. ہم جب تک توحید پر تھے, ایمان پر تھے, اللہ نے ہماری مدد کا وعدہ اسی کنڈیشن پر کیا ہے کہ تم ایمان والے رہو گے تب ہم تمہاری مدد کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو, جب تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے, اس کے دین کی مدد کرو گے, توحید پر قائم رہو گے, اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. ایک دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا. ہم اپنے ایمان والے بندوں کی مدد کریں گے. ایمان کہاں ہے ہمارے اندر؟ ایمان کہاں ہے؟ شرک میں لت پت ہے آج کا مسلمان. اور مجھے یہاں تک پتا چلا ہے کہ موہن پور کے اور ہرن پور کے بعض علاقوں میں ابھی بھی محرم منایا جا رہا ہے. نام نہاد ہم اہل حدیث ہیں, قرآن حدیث پر چلنے والے ہیں, لیکن ابھی بھی کچھ لوگ ہیں کہ صاحب ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے, ہم کر رہے ہیں. آج کی رات 15 شعبان کی رات ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی شب برات کے نام سے منا رہے ہیں. پورے قبرستان میں روشنی ہے, اگربتی جلائی جا رہی ہے, مردوں کی روحیں گھر میں آ رہی. یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ ہمارے جو باپ دادا مر گئے ہیں ہم ان کے نام سے حلوہ کا فاتحہ دیں گے تو ان کی روحیں خوش ہو جائیں گی. یہ عقیدہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے. ہمارے یہاں مر گیا جو ایک انسان, پھر اس کی روح دوبارہ ہمارے پاس نہیں آ سکتی. ہمارے یہاں بھوت پریت کا سسٹم نہیں ہے, ہمارے یہاں آتما کا سسٹم نہیں ہے. مر گیا انسان, اب اس کی روح چلی گئی اس کے ساتھ, اب روح لوٹ کر کے آنے والی نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 18ویں پارے میں کہا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. جب کسی کی موت کا ٹائم آتا ہے,
انسان فرشتے سے کہتا ہے کہ میرے رب سے جا کر کے کہہ دو ایک مرتبہ مجھے دنیا میں دوبارہ لوٹا دے، رب ارجعون، اے اللہ مجھے ایک بار تو دوبارہ دنیا میں جانے کا موقع دے دے، لعلی اعمل صالحا، اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں میں اپنی بھول کو سدھار دوں گا، میں نیک عمل کروں گا، میں تجھے راضی کرنے والا عمل کروں گا۔ اللہ فرمائے گا کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، میرے بندے ایسا نہیں ہو سکتا، جب تو ایک بار مر گیا تیری روح تیرے بدن سے تیرے شریر سے نکل گئی، اب روح دوبارہ لوٹ کر کے جانے والی نہیں ہے۔ آج مسلمان یہ سب کر رہا ہے، مردوں کے نام پر حلوہ بنا رہا ہے، زندوں کو کھانے کو نصیب نہیں ہو رہا ہے، مردوں کے لیے حلوہ بن رہا ہے، زندوں کو کپڑا نہیں مل رہا ہے، کتنے غریب اور یتیم بچے ہیں بیچارے ان کے پاس ڈھنگ کے کپڑے نہیں ہیں، اور آج مزاروں پر لاکھوں کی چادریں چڑھائی جا رہی ہیں۔ تو توحید میرے بھائیوں، ہم جب تک توحید پر تھے اللہ نے ہماری مدد کی، ہم دنیا میں سرخرو رہے، عزت والے رہے، جب ہم توحید سے ہٹے اللہ نے ہمیں ذلیل و رسوا کر دیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، قیامت نہیں آئے گی جب تک میری امت کے کچھ لوگ مشرکوں کے ساتھ مل نہیں جائیں گے۔ ابھی آپ کو ایک بات بتاؤں، بڑی حیرت ہوگی آپ کو، ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا تہوار آیا ہولی، ہمارے بڑے سیکولر مسلمان بھائی